کس کے لیے دعائیں کرتے تھے؟ تاریخ نے چہرے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تم جانتے نہیں ہو ربی حب لی امتی۔ سبحان اللہ۔ تاریخ نے کیا کہا کہ تم جانتے نہیں ہو؟ حضور اس دنیا میں آئے تو کیا فرمایا؟ ربی حب لی امتی۔ جتنے عرصے اس دنیا میں آپ ظاہری طور پر رہے آپ نے فرمایا ربی حب لی امتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور اس دنیا سے جانے لگے ظاہری طور پر آپ نے وصال با کمال فرمایا، آپ کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے، یہی زبان پر تھا ربی حب لی امتی۔ اب میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں، جو میرے آقا اپنی ساری زندگی مجھ گندے کمینے کے لیے جاگتے رہے، حضور ساری زندگی آپ لوگوں کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے مالک میری امت گناہگار ہے، انہیں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کا عاشق رسول کہتا ہے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں از راہ کرم اختتام کیا جائے، جان کنی کا وقت آ چکا ہے۔ یہ حقیقت ہے نا حضور؟ میرا اپنا بی پی لو ہو گیا تھا، آپ کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی اسی کو دی، حق تو یہ ہے کہ جو حق تھا وہ حق ادا نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ سارے عاشق رسول ہیں لیکن زبانی کلام ہے، حقیقت میں کوئی عاشق رسول نہیں بنتا۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی محبت ایسے نہیں ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے حضور سے محبت کی، پاؤں سے لے کر سر تک پورے جسم کا کیما بنا، پھر بھی حق تو یہ تھا کہ جو حق تھا وہ حق ادا نہ ہوا۔ اور میرا عشق کیا کہتا ہے؟ حضرت 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، اب محفل ختم کرنی چاہیے۔ ایسی بات ہے نا؟ کس کے لیے بیٹھے جی؟ حضور کی محفل میں آئے تھے۔ کس کے لیے آئے تھے؟ حضور کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، لاچار بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن حضور سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور سے بڑھ کر مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، ضروری ہیں زندگی کے لیے، مگر یا رسول اللہ آپ سے ضروری زندگی بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آگ سے ضروری زندگی بھی نہیں۔ ایسے ہے حضرت؟ اچھا، جو اپنی جان کو حضور سے افضل مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ارے نہیں کرنا بھائی، حضور ہم سے افضل ہیں۔ کون افضل ہیں؟ حضور ہم سے افضل ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جناب فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اگر عرض کی یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ آپ سے محبت کتنی کرنی چاہیے؟ المختصر حضور نے فرمایا کہ اے عمر، جب تک اپنی جان بھی مجھ پر قربان نہیں کر دیتے تب تک تمہارا عشق کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو نیند آئی ہوئی ہے، میں پڑھا ہوا ہوں اور یہ ہم جو ہے طریقہ کار اپنے طالب علموں کو بتایا کرتے ہیں، جس کو نیند آئی ہوئی ہے وہ اپنے 2 زانوں میں بیٹھ کر اتحیات کی شکل میں تھوڑی دیر بیٹھا رہے، خود بخود بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ نیند کے توڑ کا علاج ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی اصلی موضوع کی طرف۔ اب میرا جو بیانیہ ٹائمنگ ہے وہ 2 گھنٹے 18 منٹ کا ہوتا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ ایک ایک لفظ کی تفسیر کریں گے اور انشاءاللہ آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا، کیا دل میں کہنا ہے۔ آپ نے واہ واہ نہیں کہنا، نعرہ بھی نہیں لگوانا۔ اب میں شروع کرنے لگا ہوں اپنی بات۔ کسی کو مجبور نہیں کریں گے، کسی نے کچھ نہیں کہنا، ویل مجھے نہیں دینے آنا،
تنخواہ مجھے مل جاتی ہے، میرا گزارا ہو جاتا ہے، میں زبردستی نہیں کہوں گا کہ مجھے سبحان اللہ کی داد دیتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اب میرا گزارا ہو رہا ہے، جب میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں اپنی خزانچی سے کہوں گا کہ مہربانی کر کے تنخواہ بڑھا دیں۔ الدنیا بالوسائل لا بالفضائل۔ خیر، اللہ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر، نذیر ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، سراجا منیرا اور چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے، اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور مجھے کہے کہ حضرت صاحب مجھے 2 منٹ ٹائم دیں، سائیڈ میں آ کر آپ سے ضروری بات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ سائیڈ میں لے جائے، کہے جی آپ کا نام احمد شہباز ہے، جی ٹھیک ہے احمد شہباز ہے، آپ کے ابو کا نام محمد صادق ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہو گیا، میرے بارے میں مجھے بتا رہا ہے۔ میں کہوں گا بھئی بات جو بتانی تھی وہ تو بتا، جی میں نے آپ کے بارے میں آپ کو بتانا تھا۔ کون ہے جو اپنے بارے میں نہیں جانتا؟ من آنم کے من دانم، ہر شخص جانتا ہے میں کون ہوں۔ اب کوئی شخص کسی کو بلا کر کہے کہ حضرت صاحب ٹائم دیں، 2 منٹ آپ سے آپ کے بارے میں بات کرنی ہے، اور آپ کا نام بتائے، آپ کے باپ کا نام بتائے، آپ کے دادا کا نام بتائے، آپ کا کاروبار بنائے، آپ کا سورس آف انکم بتائے، ساری چیزیں وہ جو آپ سے منسلک ہیں آپ کو بتائے، اور کہے جی حضرت صاحب اتنی بات کرنی تھی، آپ کہیں گے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جتنا تو مجھے بتا رہا ہے میرے بارے میں تجھ سے زیادہ اپنے بارے میں جانتا ہوں، جو بات حقیقت میں تھی وہ تو بتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مولا تیرا کلام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی، جس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، جس میں کوئی سوال نہیں ہو سکتا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو حبیب کے بارے میں اپنے حبیب کو بتا رہا ہے؟ اے حبیب ہم نے تم کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، داعی اللہ بنا کر، نذیر بنا کر، سراج منیر بنا کر۔ مولا بتانا تھا تو بتاتا لوگوں کو کہ یا ایھا الناس، سبحان اللہ، نبی کی بات ہے، نبی کو بتا رہا ہے، مولا یہ کیا بات ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات آپ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیومن سائیکولوجی کو جانتا ہے، انسانی فطرت کو جانتا ہے۔ میرا رب کس کو جانتا ہے؟ انسانی فطرت کو جانتا ہے، وہ باخبر ہے کہ انسان کون ہے اور کیا کرتا ہے۔ اب یہ مجمع بیٹھا ہے، کراؤڈ بیٹھا ہے، آپ نے نعتیں سنی ہیں، تلاوت سنی ہے، میری تقریر بھی سن رہے ہو۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی فلاں نعت خواں نے اچھا پڑھا ہے، سبحان اللہ، فلاں کا مزہ نہیں آیا۔ شخص ایک ہوگا، کچھ کو مزہ آیا، کچھ کو مزہ نہیں آیا۔ میرے بعد بھی مجھ پر تبصرے ہوں گے، جی مولوی صاحب کو تقریر کرنی نہیں آئی تھی، یار بات تو کر سکتا تھا لیکن مزہ نہیں آیا، شعر نہیں پڑھے، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا۔ تبصرے ہوتے ہیں، یہ ایک انسان کا فطری عمل ہے۔ جب کراؤڈ سے کوئی بات کرنا چاہو، جب لوگوں سے کوئی بات کرنا چاہو، جب جمع غفیر سے کوئی بات کرنا چاہو، چاہے وہ بات سچی ہو یا چاہے جھوٹی ہو، اس میں کچھ ماننے والے ہوتے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ آؤ جناب میں تمہیں بتاتا ہوں، جب میرے کریم رب نے میرے کریم رسول کو فرمایا کہ اے میرے حبیب اب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور جا کر لوگوں سے کہو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، تو کچھ اس میں ماننے والے تھے اور کچھ نہ ماننے والے تھے۔ ماننے والوں کو صحابہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور نہ ماننے والوں کو کفار مکہ اور منافقین سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ کچھ ماننے والے ہوتے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ میرا رب میرے کریم رسول کی شان کے بارے میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے حبیب کی تعریف بیان کروں اور کوئی اس کے کہے کہ میں مانتا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، اے حبیب
میں نے تمہیں مقام دیا، اے حبیب میں نے تمہیں سدرۃ المنتہا پر پایا، یا اے نبی میں نے تمہیں شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، رحمت للعالمین بنایا، تمام مقام و مرتبے تمہیں عطا فرمائے۔ اب میں بتا بھی تمہیں کو رہا ہوں کیونکہ تم نے لیے ہیں، تم انکار نہیں کرو گے، میں نے لیا ہے میں بھی انکار نہیں کروں گا۔ وہ اتنا بڑا ہو کر سب کچھ عطا کر دے، انا اعطیناک الکوثر، اور آج کا کم ظرف ملا، آج کا کم ظرف انسان، آج کا بدبخت کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کہتا ہے کہ حضور کو اتنا پتا تھا اور اتنا پتا نہیں جناب، نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے کریم رب نے میرے کریم رسول کو سارے جہانوں کے خزانے عطا فرما دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ایک انسان کا فطری عمل ہے، تو اسی لیے میرے رب نے میرے کریم رسول کو فرمایا کہ اے نبی ہم نے تم کو بھیجا ہے، شاہد بھی بنایا ہے، مبشر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے، داعی اللہ بھی بنایا ہے، سراج منیر بھی بنایا ہے۔ حاضرین محترم و مکرم سامعین گرامی قدر، اس سے پہلے کہ آپ اور زیادہ تھکیں میں بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ اگر آپ تھک گئے ہوں تو ہاتھ کھڑا کر دیں، صحیح، یعنی کہ 2 گھنٹے 18 منٹ چلیں، صحیح ہے۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو ہاتھ کھڑا کر دینا۔ الحمدللہ میں پڑھاتا رہا ہوں، رٹے باز مولویوں میں سے نہیں ہوں، اسی لیے اڑ کر بات کر رہا ہوں نا۔ اگر رٹے باز مولویوں میں سے ہوتا تو تقریر ایسے جا رہی ہوتی پانی کی طرح۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، میں استاد ہوں، میں پڑھاؤں گا آپ کو، بتاؤں گا آپ کو، سمجھاؤں گا آپ کو، جو اعتراض کریں گے اس کے جواب دیے جائیں گے آپ کو۔ میرے کریم رب نے فرمایا اے حبیب ہم نے تمہیں سراجم منیر بنا کر بھیجا ہے۔ سراج کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ سراج کے کتنے مطلب ہوتے ہیں؟ ایک سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ، کیا ہوتا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے سورج۔ ایک لفظ 2 معنی ہے، ویسے ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے اگر لغت پڑھی ہو، جو بچے اسکول یا یونیورسٹی میں لغت جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ سراج کا مطلب چراغ بھی ہے اور سراج کا مطلب سورج بھی ہے۔ اے حبیب جو جاننے والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو اپنے پاس دانش رکھتے ہیں، اے حبیب ہم نے ان کے لیے کہا تھا شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، اور جو اس مولوی جیسے ان پڑھ ہیں نہیں جانتے ان کے لیے ہم مثال دے رہے ہیں سراج منیرا۔ چراغ کو دیکھتے جاؤ، حضور کو سمجھتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ چراغ کیا تھا شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ آج سے تقریباً کوئی 70-80 سال پہلے یا 60 سال پہلے ہمارے جو آبا تھے، بلکہ میں خود بھی مدرسے کے اندر ہم جب پڑھتے تھے تو ہم یہ دیے جلاتے تھے۔ چراغ جانتے ہیں نا آپ؟ دیوا کہنے جان دے، لالٹین سرائکی سمجھ آگے تو سرائکی گال کر گنزو۔ خیر، لالٹین جو ہوتا ہے، دیا جو ہوتا ہے، جو چراغ ہوتا ہے، عام انسان اس کو دیکھے گا، دیکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر قیاس کرے گا، قیاس آرائیاں قائم ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہو، سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے، اگر نہیں سنا تو یہ بات پوچھ لینا، جب چراغ جلتا ہے تو اس کے اوپر 2 قسم کے پتنگے آتے ہیں۔ کتنی قسم کے پرندے آتے ہیں؟ پتنگے جانتے ہو؟ پروانے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو جن کو پر ملے ہوتے ہیں اور وہ اڑ اڑ کر آگ کے اندر اپنا منہ مارتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پر نہیں ہوتے، وہ اس چراغ کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، چراغ کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ میرے کریم رب نے فرمایا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو سراج بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے، جو کوئی بھی آپ کے منہ لگے گا ہم اس کو جلا دیں گے۔ ابو لہب نے کہا تھا، میرے رب نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما غنی عنہ مالہ وما کسب۔ اے میرے حبیب
جو آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، جو اپنے سر کو جھکا لیں گے، آپ کے گرد